یہ جاوید نامے کی 54 نظم ہے۔ اس میں علامہ اقبال اور مولانا رومی کی ملاقات ہندی شاعر سے ہوتی ہے، اور پہلے وہ نقشہ کھینچتے ہیں بہشت کا کہ خوبصورت سی جگہ ہے، وہاں حوروں نے اپنا خیمے سے باہر نکالا سر جو شاعری ہو رہی تھی، اور پھر وہاں پہ ایک بادشاہ موجود تھا، وہ شاعر بھی تھا، اور اس کی جو شاعری تھی بہت ہی خوبصورت ہوا کرتی تھی، جن کا نام تھا برتری ہری۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان کو دنیا کے کارخانے کی پوری طرح خبر تھی، اور پھر وہ کچھ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو تو شعر کہتا تھا، یہ اس میں سوز کہاں سے آتا تھا؟ یہ اپنی خودی سے آتا تھا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شعر آتے تھے تیرے دماغ میں؟ پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ دنیا میں شاعر کہاں سے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مین چیز یہ ہے کہ جستجو ہونی چاہیے انسان میں۔ اور پھر زندہ رود مزید پوچھتے ہیں کہ اہل ہند جو ہیں وہ بڑے بے قرار ہیں، ذرا صحیح طور پہ اللہ تعالیٰ کے متعلق تو بتاؤ۔ کہ اللہ تعالیٰ پھر وہ ہری بھری جواب دیتے ہیں کہ یہ جو تم لوگوں نے اینٹوں اور پتھروں سے اللہ تعالیٰ کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بہت بلند ہیں، اور عمل کرو، اچھا عمل کرو اس دنیا میں، اگر اچھے عمل کرو گے تو اچھا ملے گا، اور برے عمل کرو گے تو برا ملے گا۔ میں ایک ایک کر کے ایکسپلین کرتا ہوں۔ محلوں اور خیموں میں تھی جو حوریان شاد کام، میرے نالے نے انہیں دی دعوت سوزے تمام، ایک نے باہر نکالا خیمہ اطلس سے سر، ایک نے غرفہ سے بے تابانہ دیکھا جھانک کر، میں نے ہر دل کو بہشت جاویداں میں آشنا، خاک دانے ہند کے درد و علم سے کر دیا، زیر لب ہنس کر میرے پیر و رفیق پاک زاد، یوں ہوئے گویا کہ اے جادوگر ہندی نژاد، دیکھ وہ کچھ دور ہندوستان کا ہے نغمہ گر، اس کے فیضان نظر سے بنتی ہے شبنم گوہر، بھر تری ہے نام اس کا نکتہ آرائی شعار، فطرت اس کی جان فضا مانند ابر نو بہار، اس نے گلشن سے نہیں جز غنچہ و نورس چنا، تیرے نغمے کی کشش سے اس طرف کو آ گیا، شاہ اقلیم سخن جس کی نوا ہے ارجمن، فقر میں بھی ہے مقام و مرتبہ اس کا بلند۔ ہندی شاعر بھرتری ہری کے ساتھ ملاقات و صحبت۔ وہاں بہشت میں محلوں اور خیموں میں مقیم حوروں کے لیے میری یہ غزل جو میں نے وہاں گائی مکمل سوز کی دعوت بن گئی۔ میرے اس نغمے یا غزل نے ان میں بھی پوری طرح سوز پیدا کر دیا۔ ان حوروں میں سے ایک نے خیمے سے سر باہر نکالا، اور ایک دوسری نے محل کی اوپر کی کھڑکی سے چہرہ نکال کے مجھے دیکھا۔ یعنی یہ غزل کون گا رہا ہے؟ اسے دیکھنے کا شوق و جذبہ ان میں پیدا ہوا۔ میں نے اس بہشت جاویداں میں ہر دل کو اس خاکدان یعنی ہندوستان کا درد و غم دیا۔ میری غزل سن کر سب کو ہندوستان کی زندگی پر دکھ ہوا۔ پاک فطرت پیر مولانا رومی جو ان کے ساتھ تھے جاوید نامہ میں، ان کے ساتھ جو کہ سفر کر رہے تھے مختلف سیاروں پہ، زیر لب مسکرائے اور بولے، اے ہند میں پیدا ہونے والے جادوگر یعنی زندہ رود علامہ اقبال، تو ذرا اس ہندی شاعر کو دیکھ جس کے فیض نگاہ سے شبنم کا قطرہ موتی بن جاتا ہے۔ وہ ایک نقطۂ سنج ہے جس کا نام برتری ہے، اس کی فطرت بہار کے بادل کی سی ہے، اس برتری نے چمن سے نئے نئے کھلے غنچے کے سوا اور کچھ نہیں چنا۔ تیرے
زندہ رود کے نغمے نے اسے ہماری طرف کھینچا ہے، گویا تیرا نغمہ اس کے لیے ایک نئی بات تھی جس کی وجہ سے وہ ہماری طرف کھینچا چلا آیا ہے۔ وہ ایک بادشاہ ہے جو شاعر بھی ہے، اس کی شاعری قدر و منزل کی حامل ہے، پھر فقر میں بھی اس کا مقام و مرتبہ بلند ہے۔ نو بنو افکار سے ہیں نقش اس کے دل سے تا، اس کے دو حرفوں میں ہے معنے کا ایک عالم نہاں، کارگاہ زیست کے اسرار کا محرم ہے وہ، جام جم لاریب اس کے شعر ہیں اور جم ہے وہ، ہم نے اٹھ کر خیر مقدم اس کے آنے کا کیا، صحبت اس کے ساتھ تھوڑی دیر کی آراستہ، اے کہ ہیں تیرے سخن میں نکتہ ہائے دل نواز، خطہ مشرق تیری گفتار سے دانائے راز، شعر میں جو سوز ہوتا ہے کہاں سے آتا ہے، وہ خودی سے یا خدائے مہرباں سے آتا ہے، وہ اپنے انوکھے اور نادر فکر سے خوبصورت نقش بناتا ہے، اس کے دو یعنی لفظوں میں جہان معنی پوشیدہ ہوتے ہیں، اس کی شاعری بڑی دلکش مضامین کی حامل ہونے کے علاوہ بڑی فصیح و بلیغ ہے، وہ زندگی کے کارخانے سے پوری طرح باخبر ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں ہندی شاعر برتری ہری کے متعلق ہو رہی ہیں۔ اس کی شاعری زندگی کے حقائق سے آگاہ ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ زندگی صحیح معنی میں کس طور پہ گزارنی چاہیے، وہ بادشاہ بھی اور شاعر بھی۔ اس کی شاعری جام جم کی طرح منفرد اور نادر ہے۔ جب بھرتری ہری ہماری طرف آیا تو ہم اس کے مذکورہ ہنر خوبیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر اس کے ساتھ صحبت آراستہ کی اور پھر کچھ سوالات علامہ اقبال نے ہری بھری سے کیے۔ اے برتری ہری کہ تو نے بڑی دل نواز گہری باتیں کی ہیں اور اہل مشرق تیری گفتار دانائے راز ہو گئے ہیں، ذرا یہ تو بتا کہ شعر میں سوز کہاں سے کیوں کر پیدا ہوتا ہے، یہ بتا کہ آیا وہ خودی سے پیدا ہوتا ہے یا خدا کی طرف سے آتا ہے۔ کوئی دنیا میں نہیں واقف کہ شاعر ہے کہاں، وہ تو ہے زیر و بم نغمے کے پردے میں نہاں، جو دل سوزاں کے اپنے سینے میں رکھتا ہے وہ، پیش یزداں بھی سکون ناآشنا رہتا ہے وہ، جان کو گر ملتی ہے لذت جستجو سے ملتی ہے، شعر کو تابش مقام آرزو سے ملتی ہے، اے کہ ہے طاق سخن کی میں سے تو مست مدام، گر میسر تجھ کو آ جائے جہاں میں یہ مقام، گرچہ ہے مسکن تیرا دنیائے خاک و سنگ و خشت، لوٹ سکتا ہے دو بیتوں سے دل حور بہشت، ہندیوں کو میں نے دیکھا ہے رہین پیچ و تاب، وقت ہے کر دے بیاں اب سر حق کو بے حجاب۔ بھرتری ہری کہتے ہیں کسی کو یہ نہیں معلوم کہ دنیا میں شاعر کہاں ہے، اس کا راگ نغمے کے اونچے نچلے سروں سے ہے، جیسے اچھے یہ سر ہوں گے ویسے ہی نغمے کی اہمیت ہوگی، گویا حقیقی شاعر وہی ہے جو صحیح جذبوں سے سرشار اور جو بامقصد شاعری کرتا ہو، ایسے شاعر کا ملنا دشوار ہے، ایسا شاعر جس کے سینے میں بے قرار دل ہوتا ہے وہ خدا کے حضور بھی بے قرار ہی رہتا ہے، سچا عاشق نہ تو فراق میں قرار پاتا ہے اور نہ وصل میں، سچے عاشق کی یہ بنیادی علامت ہے۔ ہماری جان میں لذت جستجو سے پیدا ہوتی ہے اور شعر میں سوز آرزو ہی کے مقام سے پیدا ہوتا ہے، زندگی مسلسل رواں دواں رہنے کا نام ہے، حقیقی عاشق کو فراق میں تڑپ سے لذت ملتی ہے، اگر شاعر کے دل میں کوئی آرزو ہے تو اس کے حصول کے لیے اس میں لذت پیدا ہوگی اور یوں اس کی شاعری صحیح معنی میں اور پرسوز شاعری ہوگی۔ اے علامہ اقبال، تو جو شاعری کی انگور کی شراب سے ہمیشہ مست رہتا ہے، اگر تجھے آرزو کا یہ مقام حاصل ہو جائے تو اس مادی دنیا میں دو ایک شعروں سے بہشت کی حوروں کے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ پھر زندہ رود
کہتے ہیں میں نے اہل ہند کو بے قرار دیکھا ہے، اب وقت ہے کہ تو حق کا راز کھل کر یا واضح طور پہ بیان کر دے۔ یہ خدا کیا ہیں کہ ہیں اینٹ سے پتھر سے بنے؟ تجھے بہتر ہے سدا بت کدے سے دور رہے، سجدے بے ذوق عمل خشک ہیں بے معنی ہیں، زیس کردار ہے زیبا رہے یا زشت رہے، برملا تجھ کو بتاتا ہوں میں ایک راز کی بات، اے خوشا بندہ کہ جو دل پر اسے نقش کرے، کار فرمائی یہ آفاق میں یزدہ کی نہیں، چرغا و دوگ بھی اور رشتہ بھی سارے ہیں تیرے، پیش آئیں مکافات عمل سجدہ کر، دوزخ و خلد بنا لیتے ہیں اعمال تیرے۔ برتری ہری کہتے ہیں اے اہل ہند، تمہارے یہ تنک مایا خدا مادی اشیاء پتھر اور اینٹوں سے بنے ہیں، ان سے بڑھ کر اور ایک بلند ہستی خدا ہے جو دیر و کنشت سے دور ہے۔ خدا کی ذات مختلف مذاہب کی عبادت گاہوں سے مخصوص نہیں، وہ تو ان سے الگ اور سب کی ہے، اور وہی صحیح معنی میں لائق عبادت ہے۔ جو سجدہ ذوق عمل کے بغیر ہوگا وہ خوش بھی ہے اور کہیں نہیں پہنچتا۔ مطلب یہ کہ زندگی کردار و عمل ہی سے ایک حقیقی اور بامقصد زندگی بنتی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو بیکار ہے۔ کردار و عمل سے بیگانہ کرنے والی عبادت کو عبادت نہیں کہا جا سکتا۔ میں تجھ سے ایک ایسی بات کھل کر کہتا ہوں جسے ہر کوئی نہیں جانتا، وہ بندہ بہت اچھا جس نے یہ بات دل کی تختی پر لکھ لی۔ یہ جہاں یہ کائنات جو تو دیکھ رہا ہے خدا کے اثر سے نہیں، مطلب یہ کہ یہ کائنات خدا ہی کی تخلیق ہے، لیکن ہم انسانوں نے اسے جو رنگ دے دیا ہے اور جس صورت میں اس کو ڈھال رکھا ہے وہ قطعاً خدا کی تخلیق نہیں۔ چرغا تو تیرا ہے اور وہ دھاگا بھی تیرا ہے جو تو نے چرغے کے ٹکڑے پر کاتا ہے۔ گویا اس دنیا میں جو بھی اچھائی برائی پیدا ہو رہی ہے وہ خود انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو مکافات عمل کے آئین کے آگے سجدہ کر، اس لیے کہ یہ دوزخ و برزخ اور بہشت سب عمل ہی سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے ہی تم بہشت یا دوزخ کے لائق ٹھہرو گے۔ کوئی بھی پیدائشی طور پہ بہشتی یا دوزخی نہیں ہوتا، اس کے عمل یہ کچھ بناتے ہیں۔ یہ اچھے عمل کرو گے تو اچھا ملے گا۔ اور یہ شعر اقبال کا تو سنا ہے سب نے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔